کے غم خانے میں علماء دیوبند سے، ماں سوا سے، حب جاہ سے، حب مال سے، عداوت سے، دشمنی سے، کینے سے، بغض سے بھرا ہوا ہوگا، اس دل کو 0/0 دے دیا جائے گا، 0/0 ملے گا۔ ہاں دوستو، اور یہ دل کی بیماری ایسی ہے نا، یہ دنیا کے ڈاکٹروں سے دور نہیں ہوتی، دنیا کے ڈاکٹروں سے اس کا علاج نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت صرف ایک کام ہی کی محنت نہیں تھی، بلکہ فرماتے تھے یہ ہمارے چلے، 4 مہینے، 10 دن، عشرہ، یہ سب ہمارے کام کا الف ہے، الف۔ قرآن پاک پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے؟ الف سے کہ با سے؟ الف سے نا، تو کیا زندگی بھر الف 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 پڑھنا؟ کیا بولو؟ الف پڑھنا؟ کیا پڑھنا پھر؟ آگے بڑھنا ہے کہ الف پر رہنا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت نظری اور یہ دوربینی تھی، یہ فرمایا میری اس تمام محنت کا مقصد یہ ہے کہ امت الف سے شروع کر دے اور کہاں تک آ جائے؟ ناس پر ختم کر دے، پورا قرآن اس کی زندگی میں آ جائے اور پورے قرآن کے مطابق اس کی زندگی گزرنے والی بن جائے، جس کو انہوں نے خود فرمایا ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اس تمام تحریک کا مقصد، میری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ امت ان تمام اعمال پر، اس تمام دین پر آ جائے جس دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ آج ہم کیا نہیں بولے، ایک اچ الف سے پڑھیں گے، با میں نہیں جائیں گے، نرسری میں رہیں گے، LKG بھی نہیں، BKG بھی نہیں، اور فرسٹ میں بھی نہیں، سیکنڈ میں بھی نہیں، تھرڈ میں بھی نہیں، بس اسی میں بیٹھے رہو۔ تنگ نظری، تنگ دلی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو، ہے نا؟ اس لیے ہم نہ کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ کسی اہل دل کے پاس جاتے ہیں، نہ خانقاہ والوں کے پاس خانقاہوں میں جاتے ہیں، نہ کسی علماء کے بیان میں جلدی بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں۔ کیوں جائیں گے؟ تو بولے وہ نو کڑوی کسیلی سناتے، کڑوی کسیلی سناتے، کڑک بات کرتے۔ ارے دوستو، کڑک بات کیوں کریں گے؟ وہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو قرآن کا فرمان ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سمجھ گیا نا؟ اور دوا خانے میں آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا آپ کو میٹھی گولی دیتا؟ کیا دیتا؟ میٹھی گولی دیتا؟ کیا چاکلیٹ دیتا کھانے کے لیے؟ وہ بھی تو کڑوی گولی ہی دیتا ہے، تو کڑوی گولی ہی میں شفا ہے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا الحق مر، حق بات کڑوی ہو لیکن کہنا چاہیے، حق بات کڑوی ہی ہوتی ہے، لیکن اس حق پر اگر عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی۔ اور اگر تم چاہو گے میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، تو پھر تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد، سمجھ گئے نا؟ آج امت کا یہ چھال ہے، نہیں مولانا تم کیا بھی نہ کو بولو، صرف یہ بولو پیسے کہاں سے آنا، کدھر سے بھی آنا، لیکن آنا چاہیے، اس کا ہم کو پائیوٹ راستہ بتاؤ۔ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ شارٹ کٹ کو؟ نہیں شارٹ کٹ کو نہیں، جیسے کھیتوں میں باندھی رہتی ہے وہ چلنے کے لیے، پلوٹ بولتے ہیں نا۔ ہاں، تو آج امت کا حال بھی یہی ہے، علماء کے پاس آئیں گے، بولیں گے کیا؟ نہیں مولانا ہم کو اس میں سے کچھ تو بھی راستہ بتاؤ، پلوٹ بتاؤ کیا ہے، کچھ تو بھی راستہ نکالو اس میں حلال کا، ہے نا؟ ہے وہ حرام، لیکن تم نے کچھ تو بھی راستہ نکال کے دو۔ تو علماء کے کیا باپ کی جاگیر ہے وہ حدیث اور قرآن؟ یہ علماء کی پراپرٹی ہے کیا؟ کیسے دے گا وہ؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں ہو سکتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کسی اور کے پاس جاتے، نہیں بولے یہ مولانا ہمارے کام کا نہیں، چلو وہاں جائیں گے، چلو وہاں جائیں گے۔ اور پھر وہ علماء جو باطل پر ہیں، جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا ہے، ہمارا فتویٰ نہیں، نبی نے کہہ دیا ہے علماء سو، علماء حق ہر زمانے میں رہیں اور رہیں گے۔ حضور کے زمانے میں بھی علماء یہود تھے، علماء سو تھے، اور علماء حق بھی تھے، آج بھی علماء سو ہیں، علماء حق ہیں، لیکن اگر آپ حق والوں کے ساتھ میں رہو گے تو خدا کی قسم آپ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی آپ کی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ علماء سو کے پاس میں جاؤ گے، ایمان بھی جائے گا، آخرت بھی جائے گی، سب برباد، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہے نا؟ یہ مثال بن جائے گی۔
اس لیے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم علماء حق کا ساتھ دیں، علماء حق سے اپنا مسائل کو پوچھیں، علماء حق سے اپنا رابطہ کریں کہ علماء سو کے پاس میں جائیں۔ اس لیے میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری دنیا بھی بنے اور میری قبر بھی بنے تو اپنے لیے ایک فیملی عالم بنا لو۔ جیسے اپنے جسم کی بیماری کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، فیملی ڈاکٹر کی چوائس کرتے ہیں اور اس کو اپنا ہر مرض بتاتے رہتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ تو میری شادی، ہمارے گھر کی شادی کیسی ہو، ہمارے گھر میں منگنی کیسی ہو، ہمارے گھر کے اندر یہ فلاں فنکشن ہے، اس فنکشن کے اندر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ مولانا ہمیں بتاؤ۔ میں دکان ڈالنے جا رہا ہوں، میرے نبی نے دکان کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ میں کھیتی کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اس کھیتی کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا منقول ہے، ہمیں بتاؤ۔ آپ پوچھو ان سے، بتائیں گے وہ۔ اور جب اس کے مطابق انشاءاللہ آپ چلیں گے، کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو کامیاب ہونا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے نا سب؟ میں چاہتے کہ نہیں؟ بولو لو انشاءاللہ تو بولو کہ اس میں پیسے دے رہے کیا؟ آپ پیسے لگ رہے کیا انشاءاللہ بولنے میں؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ اس لیے تو میں نے شروع میں کہا کہ عمل کی نیت سے بیٹھے گے تو اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ تو کہو انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے دنیاوی اور دینی تمام مسائل کو علماء سے پوچھیں گے، علماء سے اپنا ربط رکھیں گے اور دینی محنت میں لگیں گے۔ چلے 4 مہینے بھی انشاءاللہ جائیں گے، کلمے کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، کلمے کو پیئیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ کلمے کو کیا کریں گے؟ پیئیں گے، پڑھیں گے نہیں، صرف پڑھنا بھی ہے لیکن پینا اصل ہے۔ سمجھ گیا نا؟ ورنہ تو وہ بھی آتے ہیں نا جو آپ کے پاس متدان کے لیے، وہ بھی بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا وہ مسلمان ہو جاتے کیا؟ ہو جاتے کیا؟ نہیں ہوتے۔ تو پڑھنا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جو کلمہ ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار ہے، دل سے اس کی تصدیق ہے، تصدیق بالقلب، ایمان مجمل کے اندر۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ دین کے تمام شعبوں کو اپنا کام سمجھے۔ آج امت کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ، یہ کام ہمارا نہیں، وہ کام ہمارا نہیں، یہ ان کا، وہ ان کا نہیں۔ ارے بھائی، نبی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نبی نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی؟ نبی نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ نبی نے مدرسہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ مکتب پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ نبی عالم تھے کہ نہیں تھے؟ آج امت کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نبی عالم تھے کہ نہیں تھے، شک میں پڑ جاتے ہیں۔ بھائی نبی عالم تھے کہ نہیں تھے؟ کب بنے عالم؟ بولو، میرا ایک سوال ہے آپ سے، عالم کب بنے؟ پہلے نبوت ملی، پھر عالم بنے، پھر دعوت ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں، تو ہمیں بھی پڑھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے اور دین کی محنت میں جڑنا بھی ہے۔ نبوت کے جتنے شعبے ہیں وہ تمام کے تمام شعبے ہمارے شعبے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور کسی نبی کے کسی نبوت کے شعبے کی تنقید یا تحقیر اگر کر رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے، خود بانی تبلیغ کا جملہ ہے، ان کے ملفوظ ہیں کہ اگر دین کے کسی شعبے کی حقارت ہمارے دلوں میں آتی ہے تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اس کا ایمان مرنے سے پہلے سلب کر لیا جائے گا۔ اور اگر کسی عالم کی بدگمانی بھی ہم کرتے ہیں تو بھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ ایک ساتھی گیا حضرت کے پاس، حضرت یہ علماء ہمارے مقام کام میں ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت بیمار تھے، لیتے ہوئے تھے، سن کے انسنی کر دیا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا، تیبارہ کہا، جب تیسری مرتبہ کہا حضرت جلال میں آ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اپنی زبان پر تالا لگا لے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مرنے سے پہلے تیرا ایمان سلب کر لے۔ اور ان کے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جو انسان، جو ایمان والا کسی عالم کی حقارت کرتا ہے اور تحقیر کرتا ہے، کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی قبر کو کھود کر کے دیکھو، اس کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا ملے گا۔ ہمارے سامنے تو عالم کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں،
ہے کیا؟ نگر سیوک کی ہے، آمدار کی ہے، خاصدار کی ہے، انجینئر کی ہے، وکیل کی ہے، جج کی ہے۔ وکیل کے پاس جائیں گے تو کھڑے ہوں گے، جج کے پاس جائیں گے تو کھڑے ہوں گے، عالم کے پاس جائیں گے، اے سمجھتا نہیں کیا؟ امام میں پیسے دیتا نا تجھے، پگار ملتا کہ نہیں؟ مؤذن صاحب پگار ملتا کہ نہیں؟ ایسے ہاتھ چمکا کے بات کرے گا جیسے انہیں اپنے باپ کے گھر کا دے رہا امام کو، مؤذن کو۔ ارے قوم کے پیسے ہیں تو اپنے پلوں کے دے رہا کیا؟ اپنے جیب کے دے رہا؟ امت کا دے رہا ہے۔ تو چیئرمین بن گیا مسجد کا، تو اتنے بڑے نخرے تیرے، اور وہ بھی امام عالم پر انگلی اٹھا کر، ووٹ اٹھا کر بات کر رہا۔ کیوں؟ علماء کی عظمت نہیں دلوں کے اندر ہے نا۔ ہم اپنے آپ کو متولی لکھتے ہیں، چیئرمین لکھتے ہیں، اور وہ خانہ کعبے کا اتنا بڑا اربوں خربوں خرچ کرنے والا اپنے آپ کو کیا لکھتا ہے؟ خادم حرمین شریفین۔ اور ہمارے سامنے اگر مسجد کے سامنے کچھ گندگی نظر آ گئی، مؤذن کو بلائیں گے، اے ادھر آ، پیسے دے رہا نا تجھے، پگار مل رہا نا، یہ کون صاف کرے گا؟ تیرا باپ۔ تو اگر جھاڑو لے کر کے اس مسجد کے گندگی کو صاف کر دے گا تو تیرا کیا بگڑے گا؟ تیری جنت بن جائے گی۔ نبی نے فرمایا جو مسجد کی گندگی کو صاف کر دے گا، ہے نا، اللہ ہر ذرے کے بدلے میں، ہر ذرے کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ ہم اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے، ہے نا۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم عہدے والے ہیں، منی والے ہیں، پیسے والے ہیں۔ نہیں، علماء ہمارے غلام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں دوستو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں نہیں کہتا، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، یہ علماء وارث انبیاء ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی نے یہ نہیں کہا العلماء ورثنی، میرے وارث ہے، یہ نہیں کہا، تمام نبیوں کے وارث، تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ معمولی ہے کیا؟ معمولی ہے کیا؟ ارے دوستو بولو، یہ معمولی چیز ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ دعوت کی محنت تمام نبیوں کی سنت ہے، ایسے ہی یہ تو علماء ہیں، یہ تو تمام انبیاء کے وارث ہیں، اور حضور نے مہر لگائی ہے اس کے اوپر، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ اس کو کبھی کم کر دے یا گھٹا دے۔ حاجیوں کے حج کے کرنے پر میدان عرفات میں اس حاجی کی مغفرت، جس کے بارے میں وہ دعا کرے گا اس کی مغفرت، جتنوں کی مغفرت کرائے گا ان تمام کے اللہ مغفرت کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ان کے لیے اتنی بڑی خیر کر دی ایک حاجی کے لیے، پھر وہاں سے جانے کے بعد 40 دن تک ان کی دعائیں قبول، تو پھر آپ کے وارثوں کا کیا؟ آپ کے وارثوں کا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، میرے علماء کا مقام تو اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، میرے وارثوں کا مقام اس سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے فرمایا، او میرے صحابہ، میرے وارثین جن جن کے بارے میں اشارہ کریں گے ان تمام کو میں جنت میں بھیجتا رہوں گا، جتنی جماعتیں ان کے پیچھے آتی رہے گی اور وہ جن جن کے بارے میں اشارہ کرتے رہیں گے ان تمام کی اللہ مغفرت کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جتنے آسمانوں پر سیارے ہیں، کوکب ہیں، ستارے ہیں، اتنے کی مقدار میں بھی اگر وہ میرا عالم، میرا وارث کہہ دے گا، اللہ ان تمام کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور ہمارے سامنے عالم کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، عالم کو سمجھتے ہم کہ یہ للو پنجو ہے، دنیاوی اعتبار سے یقیناً یہ بیچارے کمزور ہیں، اور یہ صرف دوستوں کس بنا پر ہیں معلوم ہے؟ وراثت انبیاء کی بنا پر، نبی کی وراثت ان کے سینوں میں ہے، اس لیے یہ آپ کے مسلح کو سنبھال رہے ہیں، آپ کے عقیدے کو بچا رہے ہیں، آپ کے ایمان کو محفوظ رکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ عالم مسلح چھوڑ دے، مکتب چھوڑ دے، مدرسہ چھوڑ دے، خدا کی قسم جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ نے سمجھا کیا ہے ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان ائمہ کو؟ قدر کرو، قدر کرو۔ آج بھی علاقے ایسے ہیں، راجستھان کے علاقے میں میرا خود سے ایک سفر ہوا تھا، ابھی حضرت ہمارے مولانا سلمان صاحب بجنوری تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 30 میل تک آج بھی کوئی علماء نہیں، کوئی حفاظ نہیں، کوئی مکتب نہیں۔ تمل ناڈو کا بہت سارا علاقہ ہے، آندھرا کا علاقہ ہے، 30 میل تک عالم نہیں، حافظ نہیں، مکتب نہیں۔
کوئی محنت نہیں. قدر کرو, غنیمت سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرما رکھا ہے. سمجھ گئے نا دوستوں؟ بات لمبی ہو گئی, کریں گے نا انشاءاللہ ان سب باتوں پر عمل؟ خوب محنت کریں گے دین کی. چلے 4 مہینے کون کون نکلے گا انشاءاللہ بتاؤ؟ ارے ارادے سب کرو, ارادے پر بھی ثواب ملے گا. ہاتھ اٹھا لو سب کے سب, اللہ قبول کر لے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. سب نکلیں گے انشاءاللہ. 3 دن, چلہ, عشرہ, 4 مہینے, جیسا موقع آ جائے ویسے نکل جائے انشاءاللہ. اور دین کی تمام محنتوں میں لگیں گے, مدرسوں میں بھی جائیں گے, مہمان رسول کی خدمت کریں گے. ایک واقعہ سنا دوں, بات ختم کرتا ہوں. ابھی آپ کے ماشاءاللہ تعلقے میں خوش نصیب ہیں آپ لوگ. دیکھو کتنے بڑے خوش نصیب ہیں مقدر کے مسلمان کہ آپ کی اس بستی کے اندر مدرسے کی بنیاد پڑ گئی اور ماشاءاللہ اچھی خاصی عمارت وہاں پر بن گئی ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کے یہاں کے علماء حفاظ کو, انہوں نے محنتیں کی, اور آپ کے یہاں کے ذمہ داران, محسنین, معاونین, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی جانوں میں, ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مہمانان رسول, یہ جو طلبہ پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں, ہم ان کو بھی گھٹیا سمجھتے ہیں. اگر ہمارے پاس بھی رسید لے کر کے آتے ہیں تو ہم 3 مرتبہ آگے پیچھے کرتے ہیں, چہرہ کبھی ادھر کبھی ادھر, آ گیا فقیر, ہے نا. لیکن دوستو یہ اپنے لیے نہیں مانگتے, ہے نا, اپنے لیے نہیں مانگتے. یہ امت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, کوئی یتیم ہے تو کوئی ہے نا در یتیم ہے, ایسے بچوں کو اٹھا کر کے لاتے ہیں اور ایسے بچوں کو دین کی, قرآن کی, حدیث کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو آگے چل کر کے امت کی, قوم کی, وطن کی, بستی کی خدمت کرے. ایسے کو یہ تعلیم دیتے ہیں. ایک روز خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے سنا ان کا نام؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. پیر تو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ وہ کون سے پیر؟ فاتحہ والے پیر نہیں, سمجھ گئے؟ ہاں, حق والے پیر تھے یہ. ان کے یہ پیر و مرشد, ایک روز ان کے سامنے ان کا ایک مرید آیا. مرید نے آ کر کے حضرت کی تعریف کی. حضرت نے کچھ کہا نہیں, خاموش رہ گئے. عصر کی نماز پڑھنے گئے تو دل میں اندھیرا, دل بے نور ہو گیا, دل میں اندھیرا چھا گیا, پریشان ہو گئے, تڑپ اٹھے, باری تعالیٰ میں نے کیا جرم کیا, میں نے کیا جرم کیا؟ ابھی تک ظہر تک تو کیفیت تھی, نماز میں حلاوت محسوس ہو رہی تھی, سجدے کا سرور تھا, لیکن ابھی عصر میں گیا ہوں تو دل خالی ہے, دل میں اندھیرا نظر آ رہا ہے. کہا اچھا, تیرے پاس تیرا مرید آیا تھا اور تو نے اس کی تعریف کی تھی, تیری اس نے تعریف کی تھی اور تو خاموش سنتا رہا. آج ہر ایک انسان کو روگ ہے نا, بیماری ہے نا بڑے پن کی, مجھے بڑا مانو, مجھے بڑا کہو, ہے نا, ہاں مجھے بڑا کہو, میں بڑا ہوں, پیسے والا ہوں, مال والا ہوں, عہدے والا ہوں, کرسی والا ہوں, گاؤں کا نگر سیوک ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں. اور حاجی صاحب بھی اگر ہے نا, اگر ان کا نام نیچے نہیں آتا نا تو کیا بولتے؟ ارے میں حاجی ہوں, حاجی لکھو اس کے اندر. گویا کہ حاجی ہونا بھی اپنے لیے وہ ایک عہدہ سمجھتے ہیں. دین اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اپنے نیک بندوں کی اصلاح کر دیتے ہیں, اسے چھوڑتے نہیں, ایسے فوراً اصلاح کر دیتے ہیں. اصلاح کر دی کہ تیرا مرید آیا تھا اور تیری تعریف کی تھی تو تیرے اندر بڑائی آ گئی تھی, تو خاموش سنتا رہا, تو نے اس پر ٹوکا نہیں اپنے مرید کو, اس لیے ہم نے اپنی امانت چھین لی ہے واپس. تڑپنے لگے, رونے لگے, بلبلانے لگے. کہا اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگی, معاف کر دے, میری امانت واپس دے دے. اللہ نے کہا ایسے نہیں ملتی. اللہ نے کیا کہا؟
ایسے نہیں ملے گی. کہا جاؤ تمہارے پڑوس میں حضرت کا مزار خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، ان کی قبر نئی دلی ریلوے اسٹیشن سے متصل ہے. خواجہ باقی باللہ کے نام سے ہی قبرستان وہ مشہور ہے. آپ دلی ریلوے اسٹیشن پر اتریں گے نئی دلی، کسی کو بولیں گے خواجہ باقی باللہ مزار پر جانا ہے، 5 روپیہ لے گا رکشے والا، پہنچا دے گا. وہاں پر حضرت کی قبر ہے. الحمدللہ بندہ کئی مرتبہ حاضر ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ جاؤ تمہارے پڑوس میں ایک مدرسہ ہے، وہاں میرے نبی کے مہمان پڑھتے ہیں. کون؟ مدرسے کے طلبہ کے بارے میں کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے مہمان میرے نبی کے مہمان ہیں، جب وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے تو میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا اور تمہاری امانت واپس لوٹا دوں گا. شام کا وقت تھا، گئے. اساتذہ تعجب کرنے لگے. سر پر ٹوپی نہیں، بغیر ٹوپی کے بغیر عمامے کے بال بکھرے ہوئے جا رہے روتے ہوئے اور کہہ رہے خواجہ باقی باللہ ہلاک ہو گیا، باقی باللہ ہلاک ہو گیا، باقی باللہ ہلاک ہو گیا. سارے اساتذہ استقبال میں کھڑے ہو گئے. حضرت کو ہم بلاتے تو آتے نہیں، لیکن آج اتنے وقت میں کیسے آ گئے؟ کہا باقی باللہ ہلاک ہو گیا. کہ حضرت کیا ماجرا ہے بتائیں تو صحیح. کہا پہلے نبی کے مہمانوں کو یہاں بلاؤ صحن کے اندر. سارے طلبہ آ گئے. کہا او میرے نبی کے مہمانوں، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں میرے نبی کا واسطہ، تم سب مل کر کے میرے حق میں دعا کرو. اے اللہ، باقی باللہ کی تو نے جو امانت واپس لے لی ہے، پھر سے اللہ ان کی امانت کو واپس لوٹا دے. نبی کے مہمانوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے یوں ان کی امانت کو واپس کر دیا. یہ ہے مہمانان رسول کا مقام. اور معلوم ہے یہ طلبہ وہ ہیں، یہ نبی کے مہمان وہ ہیں جن کے پر کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن کے طلبوں کے نیچے، قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اسی کو تو کہا ہے نا علامہ اقبال نے غالباً، میری تر دامنی پہ نہ جائیو اے شیخ، دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. اتنا بڑا ان کا مقام ہے دوستو. سمجھو ان کو، ان کی قدر کرو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو پہلے عالم بنے. کہاں کہاں بنے معلوم بھی ہے آپ کو؟ کچھ معلوم نہیں، نام صرف جانتے ہیں، لیکن کہاں پڑھے، کہاں بنے، کس نے بنایا؟ بانی تبلیغ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے ذکی اور ذہین، اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن گئے؟ بھائی سونے کا کمال ہوتا ہے کہ سونار کا کمال ہوتا ہے؟ کمال کس کا ہے؟ سونار کا کہ سونے کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سونار اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے، تپاتا ہے، راکھ لگاتا ہے، مانجتا ہے، پالش کرتا ہے. ایسے ہی ایک استاذ، ایک ٹیچر اپنے ایک اسٹوڈنٹس کو، ایک طالب علم پر محنت کر کے اس کو کندن بناتا ہے، کندن قیمتی بناتا ہے. اس کو بھی کہا ہے کسی دانا نے، پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. آج راجستھان کا ماربل آپ کے پاس میں آ رہا ہے، کرناٹک کا ماربل آ رہا ہے، کیسے کیسے خوشنما پتھر نکل رہے ہیں، کیسی پالش والے، کیسے خوبصورت کہ دل کو کھینچ لیتا ہے. تو یہ پتھر کا کمال نہیں ہے، تراشنے والے کا کمال ہے. سمجھ گئے نا دوستو؟ تو مولانا الیاس صاحب کو بانی تبلیغ بنانے والے ان کے استاد محترم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. 10 سال وہاں پر پڑھے ہیں اور 10 سال ان کی خدمت کی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں. جبکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی مولانا یحییٰ صاحب جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، ان سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ جاؤ حضرت سے کہو مجھے بیعت کر لینے کے لیے. حضرت نے فرمایا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں تو طالب علم کو بیعت نہیں کرتا، لیکن اگر الیاس کی تمنا ہے، خواہش ہے تو میں اس کو بیعت کر لوں گا. جوہری راہ جوہر می شناس، جوہری جوہر کو پہچانتا ہے، سوناری تو سونے کو پہچانے گا نا. اب ہمارے پاس میں لے کے دے تو ہم تو کہیں گے پیتل ہے، تانبا ہے، یہ تو کہیں گے نا، لیکن سونار فوراً پہچانتا کہ یہ سونا ہے. تو حضرت سمجھتے تھے، ان کے استاد بھانپ لیا تھا، ہے نا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
تو بیعت کر لیا. چند ایام چند مہینے گزرے تھے، پھر اپنے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے درخواست کی کہ جاؤ حضرت سے کہو کہ میں آپ کے روم میں بیٹھ کر کے ہوم ورک کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نیند میں خلل نہ ہو تو. اس زمانے میں تو چراغ تھا، یہ تو لائٹ تھی نہیں. ان کے بھائی نے جا کر کے درخواست کی، حضرت نے قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، اگر الیاس آتا ہے میرے روم میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اجازت ہے آنے کی، پڑھنے کی. اب یہ روم میں جا کر کے رات کے 10 بجے 12 بجے 1 بجے رات تک ہوم ورک کرتے رہتے تھے، 2 بجے رات تک پڑھتے رہتے تھے. پھر ہوم ورک ہو جاتا، اس کے بعد میں تہجد پڑھتے، پھر حضرت کے ساتھ میں ذکر کرتے، اور پھر اس کے بعد میں اذان ہوتی فجر کی، پھر فجر کی نماز پڑھتے، پھر اشراق تک مسجد میں حضرت کے ساتھ میں بیٹھے رہتے، پھر اشراق کے بعد میں کلاس میں جاتے. حضرت نے فرمایا، ایک روز پوچھا ان کے استاد نے، الیاس تم نے جو یہ فیصلہ لیا کہ میرے روم میں بیٹھ کر کے ہوم ورک کرنا پڑھنا، کس وجہ سے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت ایک نظر میری کتاب پر ہوتی ہے اور ایک نظر آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، تو کتاب کی جو میں عبارتیں پڑھتا ہوں اور جو اس میں الجھن آتی ہے، دشواری آتی ہے، تو پہلے میں ڈکشنری دیکھتا تھا، لیکن اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو آپ کے چہرے کے نور کی برکت سے سارا مسئلہ میرا حل ہو جاتا ہے، اب ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 10 سال انہوں نے اپنے استاد کی خدمت کی، جبکہ ان کے استاد نے ان کو کندن بنا دیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہاں سے دیوبند آئے، حضرت شیخ الہند کے پاس، وہاں داخلہ لیا، وہاں سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور میں آئے، پھر وہاں پر پڑھانا شروع کیا، اور وہاں پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری تھے، ان کی خدمت میں رہے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اللہ نے انہی کے پاس سے ان کو اجازت و خلافت عطا فرمائی. پھر بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا جو آج ہم سب کے سامنے ہے. سمجھ گئے نا؟ اور خود حضرت بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ کے پوری دنیا میں 6 خلیفہ ہوئے ہیں. 6. آج ہم کیا سمجھتے نہیں، بولے بیت یہ سب آج کے مولویوں کی کارکردگی ہے، یہ نئی چیز ہے، نیا کام ہے. نہیں دوستو، نبی کی سنت ہے، بیت نبی کی سنت ہے، اور اصلاح اپنی یہ فرض ہے ہر ایک انسان کے لیے، یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو بیت ہوگا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، گارنٹی کے ساتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بیت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے اس کا کنیکشن شروع ہو جاتا ہے. ہاں، اور وہ ان پیر کی دعا اس کے ساتھ میں شامل حال ہوتی ہے. جب وہ کوئی گناہ کرنے جاتا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ اس کو اس گناہ سے روک دیتے ہیں. کوئی حالات آنا ہوتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے ان حالات کو روک دیتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، کتاب لکھی تفسیر کی، انتقال کا وقت تھا. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے نا، کیا دوست ہے؟ ہم سب نے تو اسی سے دوستی کر رکھی ہے. دوستی کر رکھی کہ نہیں کر رکھی؟ وہی ہمارا دوست ہے، دشمن کہاں سمجھتے ہیں؟ تو وہ آ گیا، نزا کے عالم میں ہے. اے امام راضی، بہت پڑھایا، بہت کچھ کیا ہے نا، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تیرے پاس میں؟ پروف کیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ شیطان دلیل مانگتا تھا، پروف مانگتا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ 1 دلیل 2 دلیل 3 4 5 99 دلیل دے چکے. ان کے جو شیخ پیر و مرشد تھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو الہام ہوا کہ امام راضی کا یہ حال ہے، اس وقت میں نزا کے عالم میں ہے اور شیطان بہکا رہا ہے. وہاں سے وضو کر رہے تھے، لوٹا پھینک کر کے مارا اور کہا، اے راضی کیوں نہیں کہتا بغیر دلیل کے، بغیر پروف کو اللہ کو ایک مانتا ہوں. اتنی آواز وہاں سے لگانی تھی ان کی، کانوں میں آ کر کے پڑی، یہاں تک کہ لکھا واقعے کے اندر کہ وضو کا چھینٹا بھی ان کے چہرے پر آیا، اور پھر فوراً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے کہا، اے شیطان، بغیر پروف کے، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہے پیر کا فائدہ. اور علماء فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اس لیے خانقاہ میں بھی جانا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بھی جانا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہے، تعلیم بھی کرنا ہے گھروں کے اندر.
بچی میں دین آئے، بچوں میں دین آئے، گھر میں برکتیں آئے، رحمتیں آئے، تو اپنے گھروں کی تعلیم کو بھی زندہ کریں، اپنی مستورات کو لے کر کے 3 دن جماعتوں میں جائیں، 10 دن جماعتوں میں جائیں، تاکہ جیسے ہم دیندار بنے ہماری بیوی بھی دیندار بنے۔ آپ کا دین دہلیز تک، چوکھٹ تک، اور آپ کی بیگم کا دین کہاں تک؟ بیڈ روم تک، نسلوں تک، خاندانوں تک۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ سب ساتھی اس کی فکر۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔